ویلکم بیک اسٹوڈینٹس آج کا جو میرا اگین سیشن ہے وہ منی کو لے کر ہے. آج میں پھر منی پر بات کرنے جا رہا ہوں. بیسکلی لاسٹ سیشن کے اندر میں نے ڈیفینیشن آف منی کے بارے میں بات کی تھی. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ رول آف منی اور اس کے امپورٹنس کے اوپر بات کروں گا. بیسکلی اسٹوڈنٹس کو یہ کویسچن کئی دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پروفیسر نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ منی کے ڈسکس کرنے کے لیے آیا رول اور امپورٹنس. تو بیسکلی ان کو یہ پرابلمز ہو جاتی ہیں کہ وہ نہیں لکھ پاتے ہیں یا ان کو پرابلم رہتی ہے. بیسکلی آپ کو تو اس کے امپورٹنٹ نارملی جنرلی بھی اپنی لائف میں پتہ ہوتے ہیں, لیکن ایک تھیوریٹیکل لکھنا اور اس کا تھیوریٹیکل بیلنس کرنا یہ ایک ڈفرینٹ میٹر ہوتا ہے. آج ہم اس سلائیڈ میں وہی بات کریں گے. دیکھیں جی اگر منی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو منی کسی چیز کو آپ کو یہ کوئی کنسیپٹ پیش کرتا ہے کہ یہ کس لیے کام کرتا ہے. منی کا بیسکلی کام یہ تھا کہ اس نے تمام جو فلاس تھے, جو کمزوریاں تھیں بارٹر سسٹم کی, انہیں ختم کیا. سب سے پہلا رول تو جس کا بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اس نے بارٹر سسٹم کے رول کو ختم کیا. اس کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے جو ہے نا پیسے نے آپ کی جو ہے وہ ورتھ کو بڑھایا, آپ کی ویلیو کو بڑھایا, لیبر ویلیو بڑھی. اس کے علاوہ مارکیٹ میں ڈسٹریبیوشن آئی, ڈسٹریبیوشن بہت انکریز ہوئی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس سے اور ہمیں فائدہ کیا ہوا, اس سے اور ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہماری جو اکنامی تھی وہ اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکے, ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کر سکے. بیسکلی یہ کام اس کا بہت امپورٹنٹ تھا. اب بات کرتے ہیں بیسکلی اس کا کردار اکنامی کے اندر کیا رہا اور یہ کیوں اس طرح سے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. بیسکلی اس نے کیا کیا, اس نے تمام پرابلمز جو تھیں, جو پرابلمز اس کے ساتھ بارٹر سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں, ان کو ختم کیا. ٹھیک ہے, ان کے ختم کرنے کا, ان کے خاتمے کا پورا انتظام کیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ہے وہ اس کو بڑھایا, یعنی اس کا بڑھاوا دیا کہ اس کی کنزپشن, اس سے جو ہے کنزپشن بڑھی, پروڈکشن بڑھی, اور اس سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن میں آسانی ہوئی, پبلک فائننس مینیج کرنے میں بہت آسانی ہوئی. ٹھیک ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے بہت ساری لائبلٹیز آئیں, جو لائبلٹیز وہ بارٹر سسٹم کے اندر رہ کے نہیں پورا کر سکتی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد منی نے کیا کیا, منی بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ان لوگوں کے لیے جو پیسے کا استعمال کرنا چاہتے تھے یا پیسے سے کسی چیز کو ایجاد کرنا چاہتے تھے یا کسی چیز کو بنانا چاہتے تھے, ان کی فیسلٹی ہوئی. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا جو پروسیس تھا ڈسٹریبیوشن کا اور ایکسچینج کا, اس کو بہت آسانی سے کر پائی, کیونکہ اس سے ہوا کیا کہ پروسیس آف ایکسچینج اور ڈسٹریبیوشن اس طرح سے بڑھایا کہ یہ پیسہ ڈیوائیڈ ہونے لگا, لوگوں کے پاس جانے لگا, بٹنے لگا. تو جس سے کیا ہوا, جس سے ان کا ایک سسٹم کریٹ ہوا, اور سسٹم کو کریٹ کرنے میں اس نے بہت رول پلے کیا. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے پرائز میکنزم کو ہینڈل کیا. یعنی آپ کا جو پرائز میکنزم تھا وہ بیسکلی منی کے اوپر تھا. منی کی ویلیو ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ آپ کا جو پرائز میکنزم ہے وہ کیا ہوگا اور آپ کس پرائز پر کیا چیز بیچیں گے. تو اس کے بعد اس نے ویجز کے اوپر بات کی, ویجز کے اوپر, لیبر ویلیو کے اوپر, لیبر ڈیمانڈ کے اوپر, اور تمام ان چیزوں کے اوپر بات کی. اور اس کو بہت آسان کر دیا منی نے, جو ہم بارٹر سسٹم میں دیکھتے تھے, جو بارٹر سسٹم کی کمزوریاں تھیں. ٹھیک ہے, ان کمزوریوں کو دیکھنے کے لیے انہوں نے یہاں پر کیا. پھر اس کے بعد اگر ہم کرتے ہیں اس کی بات, یہ جو ہے اس نے کیا کیا, اس نے جو ہے بہت امپورٹنٹ کام یہ کیا کہ اس نے, اگر ہم کائنز کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں یا ڈفرینٹ سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں جو رول آف منی کی بات کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی منی نے اسپیکولیشن کا آغاز کیا, انہوں نے سیونگ کا آغاز کیا, انہوں نے سیونگ کی. ٹھیک ہے, سیونگ بڑھائی. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے منی سے جو ہے وہ ڈیوریبلٹی کی وجہ سے اس کی سیونگ بڑھی, اسپیکولیشن بڑھی. اس کے جو ہے نا لوگوں نے اس کی الٹرنیٹ ویز نکالی کہ منی کو کس طرح سے ارن کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے اس کو ڈفرینشیٹ کیا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کائنز نے اور فرائیڈ مین نے اور ڈفرینٹ اکنامسٹ جو کہ 1930s کے بعد آئے, انہوں نے جو ہے ریسیشن کے بعد جو ہے وہ جنہوں نے منی کے اوپر تھیوریز پیش کی. پھر انہوں نے ریکارڈین کنسیپٹ تھے, کچھ ریکارڈین کنسیپٹ منی کے ریلیٹڈ تھے. پھر کچھ پیجو اپروچ آئی, پیجو اپروچ یعنی کیمبرج اپروچ کہلاتی ہے, وہ اپروچ آئی. اس نے کیا کیا, اس نے منی کے رول کو مزید زیادہ ایلوبریٹ کیا. اس نے کہا کہ جی ادھر ٹرانزیکشن پرپس کے لیے نہیں ہوتا, اگر ہم اس کی سپلائی بڑھا دیتے ہیں کنٹری کے اندر تو وہ پرائز ہائپ کرنے کا یا پرائز کو بڑھانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے. پھر اگر بات کر لیتے ہیں اس کو مزید, اس کو کیا پوزیشن ملی, اس کو یہ ملا کہ انہوں نے یہاں یہ چیز ڈسکس کی کہ ان سائنٹسٹ کے اکارڈنگ یہ تھا کہ یہ منی جو ہے بہت زیادہ ایویلیویٹڈ وے میں کام کرتی, بہت زیادہ بڑے لیول پر, بہت زیادہ بڑے کنسائز وے میں کام کرتی ہے. بیسکلی منی کے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول تھے. ان رول کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کنڈیشن کو کچھ اس طرح سے اسٹیبلش کیا کہ
یوں سمجھ لیں کہ آپ کی جو کنڈیشن تھی اس کو بڑھانا یا اس کے اندر جو پیسے کی کمی یا ریل پیل جو ہے اس کو سنبھالنے کا سب سے امپورٹنٹ کام اس کا تھا اور اس کا رول یہی تھا. دیکھیں جی، امپورٹنٹ آف منی، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے منی بہت زیادہ امپورٹنس کریٹ کرتی گئی ہماری لائف میں. جگہ جیسے رول آف منی ہے، رول آف منی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرانزیکشن پرپسز کے لیے کام آتی تھی. تو اب جو مسئلہ آتا ہے، اب وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ہماری امپورٹنٹ بن گئی ہے. یہ ہمارے لیے ایک ایسا امپورٹنٹ ذریعہ بن چکی ہے، ایک ایسا امپورٹنٹ ریسورس بن چکی ہے جس کو ہم یہاں ایویلیویٹ کر سکتے ہیں، جس کو ہم یہاں ڈسکس کر سکتے ہیں. بیسیکلی منی نے کیا کیا؟ منی نے ہمارے لیے بہت سارے ایسے کانسائز لیول کریٹ کیے. جب ہم دیکھیں ہماری ریسورسز اتنی اسٹرانگ ہوں گی، جب ہم اتنی ریسورسز کو اسٹرانگ کریں گے، جب ہم ریسورسز کو اتنا ان بلڈ کریں گے، تو ہمیں یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہماری جو اکنامی ہے اس کے اندر کیا کیا فلاز، کیا کیا کمزوریاں، کیا کیا چیزیں موجود ہوں گی جب ہم منی نہیں رکھیں گے. پھر منی نے کیا کیا؟ منی جو ہے کسی چیز کی ویلیو کو کنسیڈر کرنے کا نام تھی. پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ٹرانزیکشن پرپس کے لیے ہمیں لازمی منی چاہیے، تو منی ہماری بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ٹرانزیکشن پرپس کے اندر، کیونکہ ہم کوئی چیز خرید و فروخت کریں گے تو اس پہ کریں گے. اگر منی نہیں ہوتی تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہم کوئی اکنامک انالیسس نہیں دے سکتے تھے، کوئی تجزیہ نہیں بنتا ہمارا اکنامی کے اوپر، ہم اکنامی کے اوپر کوئی تجزیہ نہیں دے سکتے تھے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم ریسورس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے تھے. اگر پیسہ نہیں ہوتا تو ہم اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ریسورسز کتنی موجود ہے. کیونکہ اگر لوہا ہوتا تو لوہے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اگر کوئی تانبا بھی موجود ہوتا ملک میں تو تانبے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. کیونکہ جب وہ پیسے سے تولا جاتا ہے ہر چیز کو، تو جب پیسے سے تولتے تو آلموسٹ پیسے سے تولنے کا مطلب کیا ہوتا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے سے تولنے سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا کہ آپ کی جو اکنامی ہے وہ کس طرح سے پیسے کو لے کر چلتی ہے، اور پیسہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان دی کیپچر آف اکنامی، اور اکنامی کو لے کے چلنے میں. پھر اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو بائر سیلر جو ہیں وہ کوئی بائنگ سیلنگ نہیں کر سکتے تھے، ان کی کوئی بائنگ سیلنگ نہیں تھی، تو وہ ایک پرابلم میں آ جاتے تھے. جب منی نہ ہو، اگر منی نہ ہوتی تو بائر سیلر بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی. منی نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا یہی چیز کہ کس چیز کی کتنی ورتھ ہوگی، یہ ورتھ ڈیسائیڈ کیا اس نے پھر جو ہے ایکسچینج پروسیس میں بہت ایزی رہی. اگر دیکھیں، اگر ہم بارٹر سسٹم کا جائزہ لیتے ہیں تو بارٹر سسٹم میں کیا ہوتا تھا کہ ہم بہت سارا سامان لے کر بس مارکیٹ جاتے تھے، مگر اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چند مٹھی پر پیسے لے کے جاتے ہیں اور اس سے جو ہے اپنا سارا سامان لے کے گھر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہماری جو چیزیں ہیں ہمیں لے جانے کی کاسٹ نہیں پڑتی، ہمیں لانے کی صرف کاسٹ پڑتی ہے اور ہم لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر بائر اور سیلر کے بیچ میں دیکھیں تو ان دونوں کو بھی ٹرانزیکشن پرپس کے لیے جو ہے وہ لازمی ان کی کمیونیکیشن جو ہے وہ پیسے کے تھرو ہوتی ہے، بائر اور سیلر کی. چاہے وہ ہول سیلر ہو، چاہے وہ مارکیٹ سیلر ہو، یا کسی بھی سسٹم میں موجود ہو، وہ اس کی جو بائی اور سیل ہوتی ہے اس کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ پیسے کی ٹرانزیکشن پر ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم پیسے کو زیادہ انکریڈیبل وے میں ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اختیار کرتا جا رہا ہے ناؤ ڈیز. اب اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو اس کے علاوہ اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے وہ منی کو ایزیلی ٹرانزیکشن آپ کے لیے آسان ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ نے پلیس ٹو پلیس، کنٹری ٹو کنٹری آپ اس کو بہت آرام سے موو کرا سکتے ہو. پھر اس کے بعد یہ نیشن وائز جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. کسی بھی نیشن وائڈ میں آپ کسی بھی ملک میں بیٹھے ہو، آپ نے 1 منٹ میں اپنا پیسہ جو ہے کسی اور نیشن کے اندر بھیج دیا تھرو دی میڈیم آف ایکسچینج. آپ یہاں پر بہت اچھے سے میڈیم آف ایکسچینج کا یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب تو میڈیمز بڑھ گئے ہیں. پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ڈاک کے تھرو پیسے آتے تھے، بہت لمبا پرابلم تھا. اب بینکنگ انسٹیٹیوشن وغیرہ نے یہ چیز بہت آسان کر دی ہے. تو یہ بیسکلی یہاں پر امپورٹنٹ آف منی آ جاتی ہے. اگر یہ ہم تھیوریکلی امپورٹنٹ دیکھتے ہیں تو وہ یہی ہے. ویسے تو پیسہ ہر کسی کے لیے امپورٹنٹ ہے جو چیز ہے، لیکن بات یہ کہ پیسہ اس وقت ضرورت جو ہے لوگوں کی بہت زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھو ویلفیئر بھی اگر آپ کوئی خریدتے ہو تو وہ پیسے سے خریدتے ہو. اگر کوئی ویلفیئر بھی آپ کرتے ہو کسی کے ساتھ تو آپ ویلفیئر بھی تو پیسے سے ہی کرتے ہو نا. تو پیسے کی جو امپورٹنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے، پیسہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ کی جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے اکنامی کے اندر، آپ کی اکنامی میں جو ٹھہراؤ ہے وہ پیسے سے آتا ہے. آپ پیسے سے اپنے اکنامی کو ٹھہراؤ دے سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہو. آپ کا بہت ایزی وے ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ پیسے کا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ویلفیئر فار ہیومینٹی آپ اگر کرو گے تو آپ پیسے کے بغیر تو کر ہی نہیں سکتے. تو ویلفیئر آف ہیومینٹی جو ہے وہ پیسے کی مدد سے کی جاتی ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. بیسیکلی اسٹوڈنٹس کو یہ کلیئر کرنا یا یہ کنسیپٹ بتانا اس لیے بہت ضروری تھا کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یوزیلی ان کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ان کو یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمز
یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل ٹرمز نہیں پتہ ہوتی جو انہوں نے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں، تو بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے پیپر کے اندر بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں، پیپر نہیں کر پاتے ہیں، پیپر کے اندر چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں، کنسیکوینسز ہوتی ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ لکھ نہیں پاتے۔ تو پیسہ تو آپ کی زندگی دیکھیں، اگر ہم جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ لیول پر بات کریں تو ہماری جو کنڈیشن ہوتی ہے پوسٹ گریجویٹ لیول پہ، وہاں ہم اون ورڈنگ میں جتنا اچھا آنسر دیں گے نا تو وہ ہمارا آنسر کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ ایک آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو اون ورڈنگ میں نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا اسٹیپ ٹیکنگ ہوتا ہے، ہمارے لیے بڑا پرابلم کریٹ کرتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارا جو لیول ہوتا ہے ڈسکشن کا، جب وہ ڈسکشن کا لیول ہم اس لیول کا نہیں رکھتے تو ہمیں یہ پرابلم کریٹ رہتی ہے۔ بیسیکلی اسٹوڈنٹس کو یہ سیشن سمجھانے کا یا یہ سب بتانے کا یہی مقصد تھا میرا کہ آپ بچے یہ سمجھ پاؤ کہ یہ جو نیچر آف جاب یا یہ جو نیچر آف ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں، یہ پریکٹیکل نیچر ہم اسی لیے یہاں پرفارم کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اس چیز کی ویلیو مل سکے، آپ کو پتہ چل سکے کہ پیسے کا کیا رول ہے، پیسے کی ہماری زندگی میں کیا کردار ہے، ہم پیسے کو کیوں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں میں اس سلائیڈ کے اندر بتانے سے آپ کو بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ آپ لوگ جب کبھی پیپر وغیرہ میں کوئی کویسچن آئے گا کنسائز تو آپ اس کو آرام سے ایکسپلین کر سکو گے۔